إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے وہ پاک باس نفوس قدسیہ صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اثر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین عظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین عظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مفسرین اسلام ہوں بزرگان دین ہوں صوفیاء اعظام ہوں مجاہدین اسلام ہوں یا شہدائے اسلام اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو
اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات سامعین مکرم، گزشتہ سے پیوستہ چلتے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا بسم اللہ کی فضیلت کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مقام کیا ہے؟ یہ 4 الفاظ پہ محیط ایک مختصر سا کلمہ، 4 الفاظ پہ محیط ایک مختصر سا کلمہ، لیکن اپنے معانی و مفاہیم میں، اپنے معانی و مفاہیم، اپنے مطالب و مقاصد میں کامل و اکمل اور مکمل ترین جملہ ہے کہ جس کا ایک ایک حرف خیر اور برکت سے مستفید ہے۔ حضرات، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مختصر سا جملہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صرف اور صرف آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو ودیت فرمایا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ حضرات، عرض کیا تھا اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تلک 1,24,000 کے قریب انبیاء جو مبعوث فرمائے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے ان انبیاء کو شریعت بھی عطا فرمائی، اپنے ان انبیاء کو نظام حیات زندگی بھی عطا فرمائے، اپنے ان انبیاء کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی کتابیں بھی عطا فرمائی، اپنے صحیفے بھی نازل کیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام کے تمام انبیاء کو حضرت انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، حضرت انسان کی کامیابی و کامرانی کے لیے، انسان کی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام کے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک خاص مشن کے تحت مبعوث فرمایا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ انسانیت کو ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے، ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ گامزن کیا جائے، صراط مستقیم پہ گامزن کیا جائے، تاکہ انسان دنیا میں بھی سرفراز ہو سکے، آخرت میں بھی ہمیشہ کی زندگی انسان سکون سے بسر کر سکے۔ حضرات، اسی مشن کے تحت اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب سے کائنات بنائی ہے، کب سے بنائی، زمانے بیت گئے، صدیاں گزر گئی، ماہوں سال گزر گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کائنات کی ابتدا کب ہوتی ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کائنات کی تخلیق کے متعلق ارشاد فرمایا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے کائنات کے اس نظام ہستی کو سجایا، کائنات کو بنایا، خوبصورت کائنات کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے 6 دنوں میں بنا کے ثم استوى علی العرش، پھر ذوالجلال والاکرام عرش پہ مستوی ہو جاتے ہیں اور انسانیت کا آغاز کائنات میں کرتے ہیں، انسان کو کائنات میں بھیجتے ہیں۔ انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام مخلوقات سے فضیلت عطا فرمائی، انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کائنات میں اپنا خلیفہ اور نائب نامزد فرمایا۔
انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے شعور اور تدبر کی نعمت سے مالا مال فرمایا کہ اسی شعور کی بدولت، اسی تدبر کی بدولت انسان اپنے سے کہیں بڑے، انسان اپنے سے کہیں بڑی مخلوقات کو اپنے قبضہ قدرت میں کر لیتا ہے، ان پہ حاوی ہو جاتا ہے، ان کو اپنا مستوی بنا لیتا ہے۔ تمام کی تمام مخلوقات انسان کی تابع ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام مخلوقات کو انسان کا تابع بنا کے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو شعور عطا فرمایا ہے، کسی اور مخلوق کو شعور عطا نہیں فرمایا۔ انسان کو تدبر عطا فرمایا ہے، کسی اور کو تدبر عطا نہیں فرمایا۔ انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، کسی اور کو عقل اللہ ذوالجلال والاکرام نے نہیں عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیے، اسی شعور کا، اسی تدبر کا، اسی عقل کا اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے روز حساب لیں گے۔ جس کے پاس یہ عقل نہیں ہے، جس کے پاس یہ شعور نہیں ہے، جس کے پاس یہ تدبر نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ان کا معاملہ اللہ ذوالجلال والاکرام جو کرنا چاہے کریں گے، لیکن حساب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، صرف اور صرف اہل شعور کا ہوگا، اہل تدبر کا ہوگا، عقل رکھنے والوں کا ہوگا۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے وقتاً فوقتاً انبیاء کو مبعوث فرماتے گئے۔ جیسے جیسے انسانیت بڑھتی چلی گئی، کائنات میں انسانیت پھیلتی چلی گئی، کائنات کے کناروں پہ انسان پہنچتے چلے گئے، وہیں وہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی رشد و ہدایت کا انتظام اپنے برگزیدہ، اپنے منتخب انبیاء کے ذریعے فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان میں رہبر و رہنما بھیج کے، رہبر و رہنما بنا کے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، جو لوگوں کو گمراہی کے رستے سے نکال کے اللہ کے رستے پہ گامزن کرتے رہے، جو لوگوں کو گناہ کے رستے سے نکال کے صراط مستقیم پہ گامزن کرتے رہے، جو لوگوں کو ان کی تخلیق کا مقصد سمجھاتے اور بتلاتے رہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انبیاء انسانوں کو ان کی یہ تخلیق کا مقصد بتلاتے رہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد صبح سے لے کر شام تلک، شام سے لے کر صبح تلک یوں ہی زندگی بسر کر دینا ہی نہیں ہے، بلکہ تم ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہو۔ تمہاری زندگی کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری تخلیق کا مقصد یہی ہے۔ تم صرف اور صرف اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہاری تخلیق کا سب سے بہترین، سب سے اولین، سب سے اعلیٰ ترین مقصد یہی ہے۔ ہاں، تمہاری زندگی میں زندگی گزارنے کی تمہیں ضروریات بھی ہوں گی، تمہاری زندگی میں خواہشات بھی ہوں گی، تمہاری زندگی میں آرزوئیں بھی ہوں گی، تمہاری زندگی میں تمنائیں بھی ہوں گی، وہ بھی تم نے پوری کرنی ہے۔ لیکن کس طرح پوری کرنی ہے؟ تمہیں ایک نظام ہے زندگی دوں گا، تمہیں ایک ضابطہ ہے زندگی عطا فرماؤں گا، تمہیں ایک نظریہ عطا فرماؤں گا، تم اس نظریے کے تحت زندگی بسر کرنا، تم اس ضابطے کے تحت زندگی بسر کرنا۔ تمہاری آرزوؤں کو بھی تکمیل ہوگی، تمہاری تمناؤں کو بھی تکمیل ہوگی، تمہاری خواہشات کا بھی احترام ہوگا، تمہاری تمنائیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تم سے راضی بھی ہوگا، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں دنیا میں بھی سرفراز کرے گا، تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور یاد رکھو، اگر تم اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کے، اللہ کے بتلائے ہوئے رستے کو چھوڑ کے، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے اور رستے سے ہٹ کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو گے، پھر یاد رکھنا، زندگی میں تم جو کر سکو گے کر لینا، ایک دن آنے والا ہے جب تم میری عدالت میں حاضر ہوگے، ایک دن آئے گا جب میری عدالت میں آؤ گے، پھر تم سے تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لوں گا، تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، تمہیں اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ حضرات، جیسا کہ عرض کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام انبیاء کو
انسانوں کی رشت و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، انسانوں کی فلاح و کامیابی کے لیے مبعوث فرمایا۔ ان میں سے بعض انبیاء کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتب بھی عطا فرمائی، بعض انبیاء کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحیفے بھی عطا فرمائے، اور اکثر انبیاء کو دیگر انبیاء کی پیروی کے ساتھ دیگر انبیاء والا نظام عطا فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتابیں بھی نازل فرمائیں، صحیفے بھی نازل فرمائے۔ انبیاء اللہ کے ان کتابوں کے ذریعے، اللہ کے ان صحائف کے ذریعے، اللہ کے ان احکامات کے ذریعے، اللہ کے ان فرامین کے ذریعے انسانیت کی رشت و ہدایت کا سامان کرتے رہے۔ لیکن حضرات، یہ مقام افتخار ہے، یہ مقام سعادت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی ہر کتاب کا آغاز، اپنے ہر کلام کا آغاز، اپنے ہر صحیفے کا آغاز اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نام نامی اسم گرامی سے کیا ہے۔ لیکن یہ 4 الفاظ پہ محیط مختصر سا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا، کسی اور کتاب کا حصہ اسے نہیں بنایا، کسی اور صحیفے کا حصہ اسے نہیں بنایا، صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا۔ اور آقا کائنات علیہ السلام نے اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ زندگی کے ہر کام کے آغاز میں، زندگی کے ہر کام کی ابتدا میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنائے رکھا۔ آقا کائنات علیہ السلام کی زندگی عبادات سے، زندگی کے عبادات کے متعلق لمحات ہوں، نبی علیہ السلام کی معاشرتی زندگی ہو، آقا کائنات علیہ السلام کی معاشی زندگی ہو، آقا کائنات علیہ السلام نے کوئی بھی آغاز کیا ہے اسی کلمے سے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ بسم اللہ کی برکات اور فیوز، حضرات جیسا کہ عرض کیا تھا کہ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی بندگی کو بجا لانا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہو، نماز ادا کرنی ہے، اللہ کی بندگی کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے، اور نماز کی ابتدا اللہ ذوالجلال والاکرام نے وضو سے رکھی ہے، اور وضو کی ابتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سے رکھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا کوئی وضو نہیں، لا وضو لمن لم یقرأ بسم اللہ، کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، وضو کے آغاز میں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا کوئی وضو نہیں ہوگا، اور جس کا وضو نہیں ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اس کی کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو کی ابتدا بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بسم اللہ سے کی۔ پھر آگے نماز کی ابتدا ہے، نماز کی ابتدا بھی بسم اللہ سے کی ہے۔ قرآن ہے، قرآن کی ہر سورت کا آغاز اللہ ذوالجلال والاکرام نے بسم اللہ سے کیا ہے۔ کسی اور کتاب میں جب مضمون بدلتا ہے، جب صورت بدلتی ہے، کسی اور صحیفے میں جب مضمون اور صورت بدلتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بسم اللہ سے اس کا آغاز نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کا یہی امتیاز ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ خاص تحفہ عطا فرمایا ہے کہ بسم اللہ، یہ ہر بیماری سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے شفا بھی بنا کے بھیجا ہے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد گرامی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پہ تھے، ہم ایک سفر پہ تھے، چلتے چلتے ہم نے ایک وادی میں قیام کیا، وہاں ہمیں قیام کی بھی ضرورت تھی، ہمیں خوراک کی بھی ضرورت تھی۔ ہم قبیلے والوں کے پاس گئے، ان کو بتلایا ہم مسافر ہیں،
ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں، ہمیں قیام بھی دیا جائے، ہمیں طعام بھی دیا جائے۔ قبیلے والوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم پریشان مسافر ہیں، اب کیا کرے، بھوک سے بھی برا حال ہے، تھکاوٹ سے بھی برا حال ہے، اور انہوں نے ہمیں رکھنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ دوسری بستی وہاں سے بہت دور تھی، کیا ہوتا ہے؟ اسی لمحے قبیلے کا جو سردار تھا اسے ایک بچھو نے ڈس لیا۔ ایک جانور اسے ڈس لیتا ہے، اس کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، زہر پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ سردار کی لونڈی محل سے نکلتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے، اپنے لوگوں سے پوچھتی ہے، تم میں سے کسی کو کاٹے کا منتر آتا ہو تو بتلاؤ۔ اس بستی میں کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں نہیں آتا، ہر ایک نے یہی کہا ہمیں نہیں آتا۔ کسی نے بتلایا وہ مسافر وہاں پہ موجود ہے، ان سے جا کے پوچھ لو، شاید کسی کو آتا ہو۔ وہ لونڈی بھاگتی ہوئی ہمارے پاس آئی، آ کے کہنے لگی، میں سردار کی لونڈی ہوں، قبیلے کے سردار کی لونڈی ہوں، سردار کو جانور نے ڈس لیا ہے، جانور بچھو نے ڈس لیا ہے، تمہیں اس کے ڈسے کا منتر آتا ہے تم میں سے کسی کو؟ ہم خاموش۔ ایک شخص اٹھتا ہے ہم میں سے، اس سے کہا ہاں مجھے آتا ہے۔ وہ لونڈی اس صحابی کو لے کے سردار کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ صحابی جاتے ہیں، جا کے دم کرتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ۔ صحابی نے دم کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے شفا عطا فرما دی، اسے سکون عطا فرما دیا۔ اسی کی وجہ سے قبیلے والوں نے ہماری مہمان نوازی بھی کی، ہمیں قیام کی سہولت بھی عطا فرمائی، ہمیں دودھ بھی دیا۔ وہ صحابی جب واپس آئے، ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کون سا منتر آتا ہے، کیا پڑھ کے پھونکا ہے کہ جو اسے شفا مل گئی ہے؟ صحابی نے کہا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد معوذتین کے ذریعے اس کو دم کر دیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے شفا عطا فرمائی۔ انہوں نے وہ بکریاں بھی عطا فرمائی، بکریاں بھی ان کو تحفے میں دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہے، وہ کہتے ہم ان کو ابھی استعمال میں نہیں لائیں گے، پہلے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم پوچھ لیں، پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم پوچھ لیں، پھر جیسا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں حکم دیں گے ہم ویسے ہی ان کا استعمال کریں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، قصہ بیان کیا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قصہ بیان کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیتے ہیں، ہنس دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہیں کس نے بتلایا کہ بسم اللہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے شفا رکھی ہے؟ تمہیں کس نے بتلایا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے؟ تمہیں کس نے بتلایا والناس میں، سورہ ناس میں، سورہ فلق میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے شفا رکھی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں تو نے بالکل صحیح کیا ہے، بالکل صحیح کیا ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، یہ بکریاں تمہاری ہے، تم بھی لے لو اور میرا حصہ مجھے بھی دینا۔ حضرات یہ بسم اللہ کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو درد سے، اس کو تکلیف سے نجات عطا فرمائی۔ حضرات ہم سب کا یہ ارادہ ہوتا ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہم سب کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں کامیاب ہی کامیاب رہتے چلے جائیں، ہماری زندگی میں اطمینان ہی اطمینان ہو، ہماری زندگی میں سکون ہی سکون ہو۔ اور اگر ہم کوئی کاروبار کرنا چاہے، اگر ہم تجارت کرنا چاہے، ہماری یہ
تمنا اور عرض ہوتی ہے ہمیں کبھی بھی گھاٹے کا سامنا کرنا نہ پڑے، ہمیں کبھی بھی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں کبھی بھی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بتلایا ہے، اس کے بارے میں حضرت انسان کی کیا تعلیم، حضرت انسان کو کیا تعلیم دی ہے، کیسی تربیت کی ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم کامران ہونا چاہتے ہو، اگر تم نفع حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت ابان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر روز ان کا یہ معمول تھا، صبح اور شام 3 مرتبہ، ہر روز روزانہ 3 مرتبہ وہ یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حضرات حضرت ابان بن عثمان کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ دیکھا ہے کہ وہ روزانہ صبح بھی 3 مرتبہ، شام کو بھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے ہر کام میں برکت عطا فرماتے تھے، ان کے ہر کام میں منافع عطا فرماتے تھے، ان کے ہر کام میں نفع عطا فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنا مال عطا فرمایا، اتنا مال عطا فرمایا کہ تاریخ میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 24 لاکھ دینار سے زائد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مال اللہ ذوالجلال والاکرام کے راستے میں خرچ کیا۔ وہ غزوے کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا فنڈ چاہیے، چندہ چاہیے جہاد کے لیے، جنگ کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اعلان فرماتے جا رہے ہیں، حضرت عثمان دے رہے ہیں، اونٹ بھی دے رہے ہیں، گھوڑے بھی دے رہے ہیں، ساز و سامان بھی دے رہے ہیں، غلام بھی دے رہے ہیں، اور پھر نقدی بھی دے رہے ہیں، زیورات بھی دے رہے ہیں، سونا چاندی بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دیا ہوا وہ خزانہ اپنے ہاتھوں پہ اچھالتے ہوئے یہ زبان نبوت سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیکی نہ بھی کرے، اس کے باوجود بھی میں عثمان کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہی تھا کہ وہ دن کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے تھے، بسم اللہ سے کرتے تھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول کہ دن کا آغاز بسم اللہ سے کرنا، اللہ کے نام نامی سے کرنا، اللہ کے اسم گرامی سے کرنا، دن کی انتہا کے وقت، دن کے آخر کے وقت بھی اللہ کو یاد کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سی دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو خیر و برکات سے نوازتے رہے۔ حضرات ہمیں بھی یہی چاہیے کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مختصر سی دعا یاد کر لی جائے، دن کا آغاز بھی اسی کے ساتھ کیا جائے، دن کی انتہا میں، دن کے آخر میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ دن کا آخر کیا جائے، دن کا اختتام کیا جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری زندگیوں میں برکات عطا فرمائیں۔
فرمائیں گے، ہماری زندگیوں میں بھی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ ایک سطر کی دعا ہے، یہ ایک لائن کی مختصر سی دعا ہے، اس کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوض و برکات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جان نثار کو فیوض و برکات سے نوازتے رہے۔ اسی طرح انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا انسان نظر بد میں مبتلا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد کا لگ جانا برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر بد کا لگ جانا برحق ہے۔ انسان نظر بد میں مبتلا ہو جائے یا انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو پھر بھی انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اسے بیماری سے بھی شفا عطا فرماتے ہیں، نظر بد سے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام اسے محفوظ بھی فرماتے ہیں، شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ کی کیفیت دیکھ کے، آپ کی حالت دیکھ کے حضرت جبریل امین رضی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کیا آپ بیمار ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا ہاں۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر مختصر سے کلمات کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دم کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے شفا عطا فرما دی۔ حضرات وہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ کون سے تھے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا تو آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ حضرت جبریل کے الفاظ تھے بسم اللہ ارقیک من کل شر، بسم اللہ ارقیک من کل شر ومن کل شر من کل شر نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقی کا۔ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مختصر سے کلمات کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا۔ حضرات بتلانے کا مقصد یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ اس مختصر سی دعا میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 مرتبہ بسم اللہ کا استعمال کیا ہے۔ دعا کا آغاز بھی جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ سے کیا کہ بسم اللہ ارقیک من کل شر یعذیک من کل نفس او حاسد۔ دعا کا آغاز بھی کہ اللہ کے نام سے تجھے دم کرتا ہوں ہر تکلیف دہ چیز سے، ہر نفس کے شر سے اور حسد کرنے والے کی نظر سے اللہ تجھ کو شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام سے تجھے دم کرتا ہوں۔ یہ مختصر سی دعا ایک سطر کی کہ جس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا، جس کا اختتام بھی بسم اللہ سے کیا، اور یہی درمیان میں کہا کہ اللہ تجھے شفا عطا فرمائے، حسد کرنے والے کے حسد سے بچائے اور حسد کرنے والے کے حسد سے بچائے۔ الصلاۃ والسلام نے ان الفاظ کے ساتھ دم کیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے شفا عطا فرمائی۔ حضرات اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بیماری کا علاج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق کیا جائے۔ حضرات انسانی زندگی ہے، زندگی نشیب و فراز سے ہی، زندگی تغیر و تبدل سے ہی عبارت ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، زندگی میں تندرستی اور بیماری آنا معمول کی بات ہے، یہی زندگی کا حصہ ہے، اسی سے زندگی عبارت ہے، اسی سے زندگی میں حسن ہے، اسی سے زندگی میں خوبصورتی ہے، اسی سے زندگی میں کشش ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں بیماری نہ ہو، انسان صحت کی قدر نہ کرے، اگر انسان کی زندگی میں تنگ دستی نہ ہو، انسان اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا
پرواہ نہ کرے، اگر انسان کی زندگی میں مشکلات نہ ہو، انسان اللہ کی عطا کی ہوئی آسانیوں کی قدر نہ کرے۔ اسی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس زندگی کو تغیر و تبدل سے عبارت کر رکھا ہے، اس زندگی کو نشیب و فراز سے عبارت کر رکھا ہے، اس زندگی کو اتار چڑھاؤ سے عبارت کر رکھا ہے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ایمان تھا، نبی علیہ السلام کا مکمل یقین تھا کہ جب بھی بیمار ہونا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہی شفا دینی ہے۔ نبی علیہ السلام دم کے ذریعے روحانی طریقے سے اپنی بیماریوں کا بھی علاج کرتے رہے، دعا کا بھی استعمال کرتے رہے۔ یہ نہیں کہتا کہ دعا کا استعمال نہیں کرنا، ہاں ضرور کرنا ہے، دعا کا استعمال بھی ضرور ہے۔ دعا تک توکل کے منافی کبھی نہیں ہے، دعا توکل کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ دعا بھی کرنی ہے لیکن دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے، دعا کے ساتھ دعا بھی اگر انسان کرے اللہ ذوالجلال والاکرام اسے جلد صحت عطا فرماتے ہیں۔ حضرات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کسی کو کوئی پھنسی نکلی ہو، کوئی پھوڑا نکلا ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو کہیں درد بھی ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرض والی جگہ پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد دعا مختصر سی ہے، اعوذ بعزت وقدرتہ من شر ما اجز او حاضر، یہ مختصر سی دعا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرض والی جگہ پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اللہ کا نام لینا ہے اور پھر دعا پڑھنی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی تم کہیں پہ جا رہے ہو، رستے میں تکلیف کا سامنا ہو، مصیبت کا سامنا ہو، پھر بھی تمہیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چلتے چلتے گر جاتے ہو یا اپنی سواری سے گر جاتے ہو یا چلتے گر جاتے ہو، تب بھی اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، بسم اللہ کہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان گرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھتا ہے شیطان سکڑ جاتا ہے، اور اگر انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا شیطان پھول جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، سفر پہ تھے، میں اپنے اونٹ سے گر جاتا ہوں اور اپنی سواری سے گرنے کے بعد اپنی سواری کو برا بھلا کہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہ کہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح شیطان خوش ہوتا ہے، تمہارا نقصان بھی ہوا ہے، شیطان بھی خوش ہوتا ہے، تم اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں تکلیف جو تمہیں پہنچی ہے اس کے بدلے میں اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے نامہ اعمال میں اجر لکھ دے گا، اور شیطان بھی مایوس ہو جائے گا، شیطان کو بھی یہ احساس ہوگا کہ خوشی میں تو اس سے اللہ کو یاد کرنا ہی کرنا ہے، تکلیف میں بھی یہ اللہ کو نہیں بھول رہا، کیسا اس کا اللہ پہ ایمان ہے، کیسا اس کا اللہ پہ یقین ہے، کیسا اس کا اللہ پہ توکل ہے کہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، تکلیف میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، غم میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ حضرات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ، آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کہ آقا کائنات علیہ السلام کے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نام کو لینا نہ بھولا،
ज़िंदगी के हर मामले का आगाज़, ज़िंदगी के हर काम का आगाज़ अल्लाह के नाम से किया है, बिस्मिल्लाह से किया है। हज़रात, हमें इस कलमे की कदर करनी चाहिए, इसको अपनी ज़िंदगी का महवर बनाना चाहिए, इसको अपना ओढ़ना और बिछोना बनाना चाहिए। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के हर काम में इस कलमे को अपनाया है, हमें भी आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे अमल करना चाहिए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से दुआ है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।